بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقابل، میں ہوں یاسر رشید اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون الرشید صاحب۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے توہین عدالت کیس کے اندر عدالت نے ان کا جواب جو ہے وہ غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 ستمبر کو ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اظہار رائے کی آزادی کے محافظ ہیں، لیکن اشتعال انگیزی کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو 9 حلقے تھے جس میں عمران خان صاحب خود امیدوار تھے، اس میں ضمنی الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ چشتیہ میں آج پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے جلسے کا اہتمام کیا اور اس جلسہ عام سے خطاب بھی کیا ہے، تو اس پورے سیاسی منظرنامے میں بات کریں گے۔ ہارون صاحب، کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کے اوپر توہین عدالت میں جو فرد جرم لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، سیاسی مستقبل کس حد تک داؤ پہ ہے؟ سیاسی مستقبل اس لحاظ سے تو داؤ پر ہے کہ عمران خان صاحب پہ پابندی لگ سکتی ہے، اگرچہ یہ کوئی سادہ سا پروسیس نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج فیصلہ صادر ہو گیا، کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوا، فرد جرم عائد کی گئی ہے، مقدمہ چلے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں مقدمہ چلے گا، تو یہ لمبا چلے گا، لیکن تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی، میرا خیال یہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی خیال ہے کہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا، اس سے مظلومیت کا تاثر پیدا ہوگا۔ لوگوں کے سوچنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، قانون کتنا ہی درست کیوں نہ ہو، کتنا ہی صحیح طور پہ نافذ کیا جائے، کتنا ہی بر وقت نافذ کیا جائے اور کتنا ہی اس کا جواز ہو، لوگوں کے جذبات کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالہ میں بیٹھ کے حکومت چلائیں گے اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں۔ اگر دھاندلی ہوتی ہے، جیسے ابھی یہ 9 سیٹوں سے بھاگ گئے، اسی طرح اس الیکشن سے بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے، ورنہ دھاندلی کی کوشش کریں گے، اور تھوڑی سی نہیں، ڈٹ کے دھاندلی کی جائے گی، لوگ خریدے جائیں گے، جیسے پنجاب میں حکومت بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک آدھ ممبر کے بارے میں اطلاع ہے پی ٹی آئی کے کہ اس سے بات کر لی گئی ہے، تو یہ بڑا ایک ہنگامہ خیز دور شروع ہو گیا، ایک خطرناک دور شروع ہو گیا، لیکن فائنلی سیٹل ہی کرنا پڑے گا۔ آپ ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو، جس کی حمایت 50% سے اوپر ہے، اندازہ یہ ہے، اسے کھیل سے نہیں نکال سکتے۔ ہارون صاحب، جو بہت سخت موقف اختیار کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، کیا آپ توقع کر رہے تھے اس کی؟ نہیں، میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے، اور توہین عدالت کے معاملے میں ان کی جو رائے تھی وہ کچھ نرم نظر آتی تھی، لیکن بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کا رویہ ہے اور عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت کے ریمارکس ہیں، ہم ان پہ تبصرہ نہیں کر سکتے۔ ہارون صاحب، یہ معاملے عدالتوں ہی میں فیصل ہوتے ہیں۔ اور کیا عمران خان صاحب کے یہ جو جہاں دیدہ وکلا ہیں، جو کافی شہرت کے حامل ہیں، یہ صورتحال کا ادراک نہیں کر سکے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کر سکا، وہ بھی نہیں کر سکے۔ ہمارا بھی خیال یہ نہیں تھا کہ عدالت اتنا سخت موقف اختیار کرے گی، لیکن بہرحال اب یہ تو ہو چکا، اب دیکھا جائے گا کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ میں دہراتا ہوں، فیصلہ نہیں ہوا ہے، فیصلہ بھی ہوگا۔ ہارون صاحب، میں بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیاسی مستقبل آپ کہتے ہیں داؤ پر نہیں لگے گا، مقبولیت میں بھی کمی واقعی نہیں ہوگی، تو اس وقت جو وفاقی حکومت پریشر ڈال رہی ہے، یہ سب رائے گا جائے گا؟ کیا وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ پریشر جو ڈال رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اس کیس میں نااہل ہو جائیں گے، یہ سب کچھ رائے گا جائے گا۔ وہ نہیں جی، نااہل ہو جائے نا، نااہل کیا ہو جائے، جیل بھیج دیں، تو الیکشن جیتنا تو ایک دوسری بات ہے نا، پبلک سینٹیمنٹ کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے نا۔ ضمنی انتخابات، حکومت ابھی مقدمے اور بنائے گی، ابھی اور مقدمے بنائے گی، ابھی اور بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، یہ بڑا مشکل کھیل ہے۔ تو اس میں خان صاحب کی اپنی بھی غلطیاں ہیں، انہیں یہ بات کہنی چاہیے ہی نہیں تھی، یہ تو واضح ہے، لیکن آپ دیکھیے نا کہ چیف جسٹس صاحب کی رائے تو بہت محترم ہے، ظاہر ہے۔ مخدوم علی خان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اب شاید عدالت پہ یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا،
اور نرمی اختیار کرنی چاہیے عدالت کو اور معاف کر دینا چاہیے۔ منیر ملک نے کہا کہ عدالت پہ اس سے کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں ہے، مفہوم یہی ہے۔ اور جو عدالت کا جو رویہ ہے وہ مختلف رہا ہے اور اس سے نرمی کی توقع تھی، تو یہ عدالتی معاونین تحریک انصاف نے مقرر نہیں کیے تھے، یہ عدالت نے خود مقرر کیے تھے۔ اب ان کی یہ رائے ہے، ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کی بھی، وکلاء کی کیا بات ہے، مطلب عدالتی معاونین جن کا کوئی تعلق پارٹی سے نہیں ہے، جن کے بارے میں قطعاً نہیں کہا جا سکتا کوئی عمران خان کی ہمدردی میں کوئی رائے قائم انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا۔ ہارون صاحب، ان 9 سیٹوں کے اوپر جس پہ عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے کیوں ملتوی کیے گئے؟ اس لیے ملتوی کیے گئے کہ 9 سیٹوں پہ عمران خان جیت سکتے تھے، 9 کی 9 سیٹیں جیت جاتے تو کیسا دھماکہ ہوتا اور کیا اس کے سیاسی اثرات ہوتے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کا ذرا نوٹیفیکیشن تو دیکھیں کہ وہ سیلاب ہے، عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور ٹرانسپورٹ کا نظام مخدوش ہو گیا ہے، اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ کراچی میں کون سا ٹرانسپورٹ کا نظام مخدوش ہوا ہے؟ کون سی عمارتیں گری ہیں؟ ملتان میں کون سی عمارتیں گری ہیں؟ کون سا ٹرانسپورٹ کا نظام ختم ہو گیا کہ لوگ ووٹ نہیں؟ خانے وال میں ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے؟ شیخو پورہ میں جہاں صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہونا تھا ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے؟ ننکانہ صاحب میں کیا ہوا ہے؟ اچھا وہ خانے وال میں کیا ہوا ہے؟ کہاں ہوا ہے جی یہ سب کچھ؟ اور 4 سدہ میں ہو سکتا ہوا، مردان کے بارے میں بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ اچھا کرم ایجنسی میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، یہ وزارت داخلہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، انہوں نے رپورٹ دی۔ الیکشن کمیشن خود تو الیکشن نہیں کراتا، الیکشن کمیشن تو صرف انتظامات کرتا ہے، اہلکار تو سرکاری ہوتے ہیں۔ اگر وزارت داخلہ یہ کہتی ہے کہ عمارتیں گر چکی ہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام ختم ہو چکا ہے، لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں آ سکتے، اور جناب والا ایران کی پوری پارلیمنٹ بم سے اڑا دی گئی تھی، پوری پارلیمنٹ، ارکان کی بہت بڑی تعداد، اب تعداد تو اس وقت یاد نہیں ہے، بہت پرانا واقعہ ہے 40 سال پہلے کا، تو بہت لوگ جو ہیں شہید ہو گئے تھے، اس کے باوجود الیکشن ہوئے تھے۔ الیکشن کا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں ووٹ لوگ ڈال نہیں سکتے، انٹیریئر سندھ میں نہیں ڈال سکتے، بلوچستان کے بعد حلقوں میں نہیں ڈال سکتے، ممکن ہے دیر میں کہیں ایسی صورتحال ہو، سوات میں ممکن ہے ایسی سچویشن ہو، 4 سدہ میں ہو سکتی ہے۔ یہ جن جگہوں پہ الیکشن ہو رہے تھے اس میں یہ کوئی 13 سیٹیں ہیں، کوئی صوبائی اسمبلی کی ہیں، کوئی قومی اسمبلی کی ہیں، اور 9 تو وہ ہیں جن پہ خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس میں کہیں ایسی صورتحال ہے ہی نہیں۔ جناب والا ایجنسیوں کی اطلاع یہ تھی، ہارون صاحب، بلاول بھٹو ایجنسیوں کی اطلاع یہ تھی کہ سنیں تو صحیح، عمران خان صاحب جیت رہے ہیں اور تھوڑے سے مارجن سے نہیں جیت رہے۔ پھر اس پہ بحث ہوتی رہی کہ مارجن کیسے کم ہو سکتا ہے، مارجن کیسے کم ہو سکتا ہے، دھاندلی سے ہو سکتا ہے۔ تو دھاندلی بھی اگر آپ کریں تو مارجن ہی کم کریں گے نا۔ اب وہ الیکشن لڑنا سیکھ گئے ہیں، اب ان کی تربیت ہو گئی ہے، اب یہ دھاندلی کی کیپیسٹی تو بہت ہے نون لیگ میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی، لیکن ان کی مزاحمت کی استعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ دیکھیے نا، ادھر وہ فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ کا، ہائی کورٹ کے فیصلے پہ تو ہم رائے نہیں دے سکتے، یعنی چارج شیٹ وہ مرتب کرنے کا فیصلہ، اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن کا جو وہ ہے وہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو جاتے۔ اسی وقت کیوں آتا ہے جی؟ اور یہ الیکشن کمیشن ہے جس نے 8 فیصلے کیے، اور 8 کے 8 یہی ہے، وہی الیکشن کمیشنر ہے جس نے کہا تھا کہ 5 مخصوص سیٹوں پہ الیکشن ہے، نامزدگیاں نہیں کر سکتی تحریک انصاف پنجاب اسمبلی میں کیونکہ ہاؤس پورا نہیں۔ ہاؤس تو کبھی پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج الیکشن ہو، آج تو آج بھی پورا نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے 4 سیٹوں پہ الیکشن لڑے ہوں گے، 2 پہ لڑے ہوں گے، 3 پہ لڑے ہوں گے، ہاؤس تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کو پھر عدالت نے منسوخ کیا اس فیصلے کو۔ 8 فیصلے آپ کو بتا چکا ہوں کئی دفعہ منسوخ کیے۔ جو فیصلہ الیکشن کمیشن دیتا ہے وہ منسوخ ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن تو ایک پارٹی ہے، ایک سیاسی پارٹی ہے پوری تحریک انصاف کے خلاف۔ یہ 12-13 پارٹیوں کی حکومت نہیں ہے، اس میں الیکشن کمیشن کو بھی شامل کر لیں۔ ہارون صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا الیکشن ملتوی کرنے کے فیصلے سے میرے ملتان اور کراچی کے امیدوار جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ یہ صرف انہوں نے نہیں کہا، کنڈی صاحب بھی کہہ رہے تھے،
اور ناصر شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, کہنے کو تو یہی کہیں گے. اب یہ نہیں پتا, ان سے پوچھا ہے, مشورہ کیا, یہ نہیں کیا. الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں یہ نہیں تھے. اب یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں الیکشن ملتوی ہونا چاہیے تھا, ہم ہار رہے تھے. یہ تو کوئی نہیں کہتا. مریم نواز صاحبہ کا چشتیاں کا جلسہ کیسا رہا ہے سر؟ کوئی جلسہ نہیں تھا. جلسہ وہ ٹیلی ویژن نے اس کو جلسہ بنا دیا. وہ آپ دیکھ نہیں رہے کتنے تھوڑے سے لوگ تھے. او بھائی, عمران خان کا جلسہ بھی تو دکھاتے نا. جناب جسٹس اطہر من اللہ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دے چکے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے پابندی. اس غیر آئینی حکم کی تعمیل کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا جلسہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کا جلسہ دکھاتے تو کوئی موازنہ ہوتا, پھر پتہ چلتا. ہارون صاحب, مریم نواز صاحبہ نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے پاکستان کے ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف صاحب کی تختیاں لگی ہوئی. کون سا منصوبہ؟ وہ منصوبہ بتائیے. وہ کہتی ہیں گننا شروع کریں, آپ گن نہیں سکتے. ایک منٹ, یہ وہ ان کا کہنے کا ہے 70-80 کلومیٹر زیادہ ہے. 70-80 کلومیٹر ہر گاڑی کا زیادہ وقت لگتا ہے, زیادہ پٹرول خرچ ہوتا ہے. یہ سڑکیں بنائی, سڑکیں. اور ملک کو انڈسٹری کی ضرورت ہے, برآمدات بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی حالت آج یہ ہے 4 سے 6 بلین کم ہونے کا خطرہ ہے ایکسپورٹ. ٹیکسٹائل انڈسٹری بیک بون ہے آپ کی. کوئی برآمدات بڑھائیں, کوئی انڈسٹری لگائی, ایگریکلچر کو ماڈرن کیا, کوئی FBR کو ٹھیک کیا. کون یہ سڑکیں بنانا, پل, یہ کیا ترقیاتی منصوبے ہیں؟ انڈیا میں کتنی موٹر ویز ہیں؟ پاکستان سے تناسب کریں, اس کا 6 گنا زیادہ ہونی چاہیے نا. کتنی موٹر ویز ہیں انڈیا میں؟ بنگلہ دیش میں کتنی موٹر ویز ہیں؟ پاکستان کو موٹر ویز اچھی ہیں, لیکن موٹر ویز کی ضرورت تھی یا انڈسٹری کی ضرورت تھی؟ منی لانڈرنگ روکنے کی ضرورت تھی, سرمایہ کاری کی ضرورت تھی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی. اس میں کون سا کارنامہ انجام دیا نواز شریف صاحب نے؟ مریم نواز صاحبہ اور نون لیگی جو لیڈران ہیں, ان کے اعصاب پر عمران خان صاحب ہی کیوں سوار ہیں؟ اس لیے کہ وہ پاپولر ہے, اور کون سوار ہوگا؟ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تقریر جو ہے وہ نواز شریف سے شروع ہوتی ہے, نواز شریف پہ ختم ہوتی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. نواز شریف کا وہ ذکر کرتے ہیں, اس کا تمسخر اڑاتے ہیں, جو بالکل نہیں اڑانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے, میں ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں, جب سے عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں, کہ یہ بالکل صحیح رویہ نہیں ہے. سرسری طور پہ بات کرنا چاہیے, ایشوز پہ تنقید کرنی چاہیے, جو سیریس الزامات ہوں ثبوت کے ساتھ ان کی بات کرنی چاہیے. لیکن وہ تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں تقریر کے دوران. اس کے برعکس مریم نواز تو تقریر بھی عمران خان کے لہجے میں کرتی ہیں, اسی سے شروع, اسی پہ ختم, سارا ذکر اسی کا. اس سے اظہار نفرت, تنقید نہیں, اظہار نفرت کہ کیا عذاب ہم پہ مسلط ہو گیا. بھئی عذاب اللہ نے مسلط کیا آپ لوگوں پہ. آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی تو طاقت کا راز ہی ان کی بے قاعدگیاں ہیں, ان کی بیڈ گورننس ہے, ان کی بد حکومتی کہنا چاہیے, اس کا شاید ترجمہ یہ صحیح ہو. بد حکومتی ہے. انہوں نے نہ کبھی FBR کو ٹھیک کیا, نہ کبھی پولیس کو. 25,000 پولیس والے سفارش پہ بھرتی کیے تھے 88 میں نواز شریف صاحب نے. شہباز شریف صاحب نے چند بھرتیاں کی میرٹ پہ, نواز شریف صاحب نے ہر بھرتی سفارش پہ کی. ابھی پاکستان میڈیکل کونسل کو ختم کر دیا ہے, اور اس کی سربراہ کو جو ہے وہ ہٹا دیا ہے. آج تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی OSD بنا دیا ہے. وہ کوئی ادارہ انہوں نے بنایا ہے, کوئی کام انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے اپنا کاروبار خوب چلایا ہے. بیڈ گورننس کی آپ نے ایک اچھی اختراع نکالی ہے بد حکومتی کی سر. مریم نواز صاحبہ نے ایک دعویٰ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں, اگر عوام کو دکھا دوں تو عمران خان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. بعض وہ محترم خاتون ہیں, میں کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کرتا زیادہ. سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے, وہ اصلی ہے, جعلی ہے, کیا ہے. لوگوں کے گھروں میں گھس جانا اور وہاں کیمرے لگانا اور اس کی تصویریں بنانا پرائیویٹ, یہ کوئی قابل فخر بات ہے. باقی میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا, وہ خاتون ہے. صحیح. ہارون صاحب, ایک اور چینل بند کر دیا گیا ہے, کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اب بالکل جاری رہے گا. یہی تو دیکھیے, 2 مہینے پہلے میں نے بتانا شروع کیا تھا کہ پریس پہ بہت برا وقت آ رہا ہے,
اخبار نویس جو ہیں کچھ چلے گئے، کچھ ممکنہ اور بھی چلے جائیں، اور لیکن وہ بحال بھی ہو سکتا ہے اگر شرائط طے ہو جائیں. گفتگو جاری ہے ان کے ساتھ، ابھی وہ مانے نہیں ہیں، ابھی گفتگو جاری ہے ان کے ساتھ. چلے اچھی بات ہے. ہارون صاحب، یہ اچانک امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد بحال کر دی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا دکھائی دیتی؟ بھائی کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، کوئی چیزیں طے ہوئی ہیں، وقت گزرے گا تو پتہ چلے گا. وہ سینٹ کام والے آئے تھے جن کا کام ملٹری اسٹریٹجی ہے، جن کا کام جو ہے ملک کے دفاعی مفادات ہیں. تو یہ اس وقت ایک خبر یہ آئی تھی کہ وہ سیلاب کا جائزہ لینے کے لیے ہے. سینٹ کام کا کام ہے سیلاب کا جائزہ لینا. ظاہر ہے کوئی سیریس مذاکرات ہوئے ہیں. 450 ملین ڈالر کی امداد کا انہوں نے اعلان کیا ہے. پابندیاں بڑے عرصے کے بعد ختم ہوئی ہیں. F-16 کا آپ کا جو بیڑا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم اپنی فضائیہ پہ بہت انحصار کرتے ہیں. تو اور ہمارے پائلٹ جو ہیں دنیا میں بہترین سمجھے جاتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی پائلٹ جو ہیں 9 مہینے لیتا ہے ٹریننگ مکمل کرنے کے لیے F-16 پہ. اسے سیکنڈ بیسٹ اسرائیلی ہیں جو 2 سال لیتے ہیں، باقی 3 سال لیتے ہیں. ہمارے فضائیہ کی تاریخ بڑی شاندار ہے، بہت قابل فخر ہے. ایک لہکتا ہوا استارہ ہے فضائیہ کی تاریخ میں پاکستانی فضائیہ جو ہے. تو وہ ہمارا بیڑا جو ہے وہ آپریٹو ہو جائے گا. شاید کچھ اور اقدامات بھی ہوں. امریکیوں نے بالآخر یہ اپنا یہ سمجھنا شروع کیا، ریئلائز کرنا شروع کیا ہے کہ پاکستان کے بغیر گزارا نہیں. ایک وزیر خارجہ ہوتی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، میڈلین البرائٹ. جی وہ کہتی تھی پاکستان وہ ہے میگرین، درد سر ہے پاکستان سے چھٹکارا نہیں ہے. یہ تو ہمارے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی جو سیلاب پہ گفتگو ہو رہی ہے ویسٹ میں، تو اس میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو تصویراتی اہمیت، اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا. بہرحال کوئی بات تو طے ہوئی ہے، ان کے رویے میں نرمی آئی ہے. ہارون صاحب، اگلے ہفتے 15-16 ستمبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، اس کی اہمیت کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑی اہمیت ہے جی. اقوام متحدہ کے بعد اہم ترین ادارہ ہے. روس ہے اس میں چین ہے، اس میں انڈیا ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں کرغزستان ہے، اس میں قازقستان ہے، اس میں ازبکستان ہے، اس میں اپنا جو مبصر کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں بیلاروس ہے، ایران ہے، اور بھی کئی ملک ہیں. اور یہ تو بڑی اس لیے اس کی بھی اہمیت اس دفعہ بہت زیادہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے اہم لیڈر شریک ہو رہے ہیں. پیوٹن اس میں آ رہے ہیں، 15-16 کو ہو رہی ہے، 15-16 کو ہی ہے نا. پیوٹن آ رہے ہیں اس میں نریندر مودی جائیں گے، اس میں شی جن پنگ جائیں گے، اس میں پریزیڈنٹ اردوان آئیں گے. تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے. اقوام متحدہ بھی اس میں مبصر کے طور پر شامل ہے. یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اہم ترین میٹنگز میں سے ایک میٹنگ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شہباز شریف صاحب کی صدر اردوان سے، شی جن پنگ سے یا صدر پیوٹن سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کوشش تو بہت ہو رہی ہے. وزارت خارجہ والے بابو بیچارے لگے ہوئے ہیں دن رات. دیکھیے نا، انہوں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ میں وزیر اعظم بنتے کہ میں سعودی عرب جاؤں گا، امارات جاؤں گا، ترکی جاؤں گا اور چین جاؤں گا. تو مجھے وہ پیوٹن کے ساتھ تو ملاقات مشکل دکھائی دیتی ہے، اور ان کے ساتھ ایکسکلوسیو ملاقات بھی ممکنہ ہو جائے چینی صدر کے ساتھ، لیکن وہ تو ابھی تک تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے. ان کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات طے ہے، مودی صاحب سے ہو سکتی ہے تجارت کے حوالے سے؟ طے ہے. اور میرا نہیں خیال کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی نریندر مودی سے ملاقات کی. وہ باقی چینی صدر سے کہیں ڈنر میں ملاقات ہو جائے یا پیوٹن سے ڈنر میں ہو جائے، لیکن وہ جو دیکھیں عمران خان کو اس نے اس دن جو جدید روسی تاریخ میں ایک بہت نازک دن تھا، 3 گھنٹے ملاقات کی تھی، 3 گھنٹے، اور یہ کہا اس دوران کوئی ٹیلی فون کال نہ ملائی جائے. حالانکہ جنگ ہو رہی ہو، اور جنگ کا فیصلہ بھی صدر پیوٹن نے خود کیا تھا. تو لمحہ بہ لمحہ اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اچھی بری خبریں آتی ہیں، مگر اس دوران کوئی نہیں. اور نہایت دل جمی کے ساتھ 3 گھنٹے ملاقات کرتے رہے اور پیشکش کی گندم دیں گے سستی. وہ اپنا جو منصوبہ ہے ترکمانستان سے گیس کا، اس میں مدد کریں گے، پائپ لائن بچھائیں گے کراچی سے قصور تک.
اور پیٹرول دیں گے سستا، ڈیزل دیں گے سستا، اور مستقل دیر پا تعلقات کی بنیاد رکھیں گے، سرمایہ کاری کریں گے۔ اسٹیل مل کے معاملے میں بات کی، میں نے ان سے پوچھا عمران خان صاحب سے کہ کیسی، تو انہوں نے کہا ایسی اچھی ملاقات بہت کم ہوتی ہے، اس قدر دل جمی سے، یعنی وہ اس قدر یعنی کمیونیکیشن ان کی اس درجے میں پہنچی کہ انہوں نے کہا، ایک تو یہ کہا کہ یہ جو اسلامک فوبیا، میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں۔ پھر ایک بڑا حیران کن انکشاف کیا، اب مجھے تو اس کی سمجھ آئی نہیں، مختصر سی ملاقات تھی، ہر چیز کی تفصیل نہیں پوچھی جا سکتی تھی۔ پیوٹن نے کہا میری بیوی مسلمان ہے، پھر اس نے کہا میں نے بہت سی مسجدیں بنائی ہیں۔ پھر چیچنیا کے لیڈر ان سے ملے، ظاہر ہے ملوائے گئے، ملے کیا؟ تو وہ اب ظاہر ہے وہ صدر پیوٹن یہ کہتے ہیں بھئی ایک اس کے لیے اپرچونٹی کے لیے، کیا اس کو کہتے ہیں آپ لوگ، تصویروں کی اتارنے کے لیے تو نہیں میں مل سکتا۔ تو باقی یہ ہے کہ ملیں تو مجھے خوشی ہوگی، چلیے ممکن ہے کوئی برف پگھلے، کوئی خوف ان کا دور ہو۔ تصاویری نمائش کے لیے ملاقات نہیں ہو سکتی، ایجنڈا ہو تو ملاقات صدر اردوان سے ملاقات ہو سکتی ہے، صدر اردوان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہارون صاحب بریک لینے کے بعد واپس آئیں گے، اس بات کو یہیں سے کنٹینیو بھی کرتے ہیں، اور کل کا جو میچ تھا پاک افغان میچ شارجہ کے اندر جس میں بد تہذیبی کا واقعہ پیش آیا، اس پر بھی بات کی جائے گی، کہیں نہیں جائے گا۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کا دورہ بھارت، اور اس دورے کے دوران بھارت کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں، یہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مفاہمت کو کتنا عرصہ برقرار رکھ پائیں گے۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر تمام نظریں جو ہیں وہ بھارت پہ لگی ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش جو آئے روز اپنی معیشت کو مضبوط کر رہا ہے، تو اسی معیشت کی مضبوطی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ کچھ نئے معاہدے کیے ہیں، جس میں ان کے جو متنازع علاقے تھے اس کے اوپر بھی معاہدہ کیا گیا، ان کی جو ایگریمنٹس پہلے نہیں ہو پا رہے تھے وہ اب ہونا پا رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں کے اندر یہ معیشت کو کس حد تک مضبوط کریں گے؟ ہارون صاحب، یہ جو بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے معاہدے ہو رہے ہیں، جو کشیرا ندی کی پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، سپر تھرمل پاور پروجیکٹ کا معاہدہ ہے، بھارت بنگلہ دیش سے تعلقات بڑھانے میں اس قدر پرجوش کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ چین کو روکا جائے۔ اصل چیلنج ہے چین۔ دیکھیے کوئی $2.5 بلین کی تجارت ہے بنگلہ دیش جو ہے اس کی انڈیا کے ساتھ، جو $10 بلین تک جا سکتی ہے۔ بھارتی 12 ملاقاتیں پچھلے چند برس میں ہوئی ہیں بنگلہ دیشی وزیر اعظم کی اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی اور حسینہ واجد کی۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال انہوں نے کئی مہینے تک انڈین سفیر کو ملاقات کا وقت نہیں دیا تھا، دباؤ بڑھایا اور اس کے بعد ملاقات کی۔ ایشوز ہیں، دریائی پانی کے ایشوز ہیں، جو بنگالی ہیں اپنا ان کو دھکیلنا چاہتے ہیں واپس بنگلہ دیش میں، آسام میں خاص طور پہ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ ایشو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیشی بہت سی کمپنیاں انڈیا میں کاروبار کر رہی ہیں، انڈیا کی کمپنیاں وہاں کاروبار کر رہی ہیں، جو ٹریڈ لابی ہے اس کا انٹرسٹ ہے انڈیا کا وہاں پہ۔ اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چین کا مسئلہ ہے، ویسے یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر 2 قدم آگے بڑھے گا انڈیا تو چین 4 قدم آگے بڑھے گا۔ ابھی پدما پہ جو پل بنا ہے بہت بڑا، جس کا بڑا ذکر ہے وہاں بنگلہ دیش میں، تو وہ اگرچہ اپنے وسائل سے بنایا لیکن چینی کمپنیوں کی مدد سے اس میں حاصل کی گئی۔ چینی ہزاروں کی تعداد میں چینی بنگلہ دیش میں موجود ہیں، بعض نے وہاں شادیاں کر رکھی ہیں، گھر بسا لیے ہیں، وہیں رہ رہے ہیں۔ چین بہت بڑی بڑی پیشکشیں انہیں کر رہا ہے، جس طرح کہ اس نے بعض دوسرے، جیسے ایران کو اس نے $400 بلین کی، جیسے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ اس میں۔ تو یہ چین اور انڈیا کشمکش کے پس منظر میں بھی اس کو دیکھیں، باقی ان کے کاروباری مفادات ہیں۔ دیکھیے اگر بنگلہ دیش میں داخل ہو جاتا ہے چین اور ان کے تعلقات بہت خوشگوار ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات انڈیا کے لیے کیا ہوں گے، وہ اس میں کانشیس ہیں، اس کی وجہ سے یہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ ہارون صاحب، آپ پھر سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو بنگلہ دیش کی گرم جوشی ہے یہ چین کے ساتھ تعلقات پر بھی اثر انداز ہوگی؟ نہیں، وہ دیکھیں نا بہت سوچ سمجھ کے کر رہی ہیں۔ ارے ایک تو ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے، ہندو ووٹ ہیں، پھر پرو انڈیا ووٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ چین سے وہ کیوں فائدہ نہیں اٹھائیں گی؟ کوئی اس طرح تھوڑی ہے جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ڈر گئے کہ روس سے تیل نہیں خریدنا، گندم نہیں خریدنی۔ چین کے ساتھ تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ گہرائی آتی جائے گی۔ جیسے میں نے آپ سے کل کہا تھا، بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا، میں اس کو دہراتا ہوں، آخر کار پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بھی ٹھیک ہوں گے۔
بنگلہ دیش میں سینٹیمنٹ بتدریج پاکستان کے حق میں ہو رہا ہے، اور بنگلہ دیش امت مسلمہ کا حصہ ہے، اسلامی دنیا کا پرجوش حصہ ہے، بنگالی ہم سے بہتر مسلمان ہیں۔ آخر کار پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہونے ہیں۔ انڈیا کو آخر کار شکست و رخص سے دوچار ہونا ہے۔ وہ پروفیسر گریگری نے کیا کہا ہے؟ نسل کشی کے حوالے سے واچ والے جو پروفیسر گریگری ہیں، انہوں نے کہا نسل کشی کہ روانڈا کے بارے میں نے پیش گوئی کی تھی وہ درست ہوئی، کمبوڈیا کے بارے میں کی تھی وہ درست ہوئی، فلاں ملک کے بارے میں، کہ یہ غیر فطری نظام ہے جو انسانی مزاج سے ہم آہنگی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر سپر پاور اس وقت تباہ ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتی ہے، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ہارون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت میں پاکستان مخالف سیاسی ایجنڈا کب تک چلتا رہے گا؟ جس طرح وزیر اعلیٰ آسام بسوا شرما نے ان پہ بات کی ہے، راہل گاندھی پہ بات کی ہے کہ بھارت جوڑو جو مہم ہے یہ آپ پاکستان میں جا کے چلائیں۔ وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ انتہا پسندی خطرناک ہے، راہل تو یہی کہہ رہے ہیں نا، اس کے سوا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو وہ جو ہے نا ان کا بسوا شرما کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ پہلے تھے کانگریس میں، وہاں سے گئے، اب انہیں وفاداری ثابت کرنی ہے۔ باقی یہ ایجنڈا جو ایسا آدمی ہوتا ہے گلٹ کا شکار، تو وہ ضرورت سے زیادہ وفاداری کا، جو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اس لیے وہ کہتے ہیں حالانکہ یہ بڑا برا موقع تھا، وہ موجود تھیں، اپنا حسینہ واجد انڈیا میں موجود تھی، تو انہوں نے کہا بنگلہ دیش کو اور پاکستان کو مرج ہونے۔ ان کے سوشل میڈیا میں بڑی تحریک ہے کہ اگر پاکستان بھی ہوتا، بنگلہ دیش بھی ہوتا تو ہماری آبادی چین سے زیادہ ہوتی، ہماری فوج ان سے بڑی ہوتی، ہم ایک سپر پاور ہوتے۔ حالانکہ سپر پاور ہونے کا تعلق آبادی کی تعداد سے نہیں ہے، جغرافیہ کی وسعت سے نہیں ہے۔ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ لازمی طور پر جن کے ہاں مثلاً اقتصادی ترقی بہت ہوئی ہے، ملائیشیا میں ہوئی ہے، سنگاپور تو ہے اتنا سا ہے سنگاپور، تو غیر معمولی ترقی اس میں ہوئی ہے۔ اس کا تعلق آبادی سے تو نہیں ہوتا، اس کا تعلق تو ہوتا ہے بہترین سول اداروں سے، بیسٹ ٹیکس کلیکٹرز، بیسٹ پولیس، اچھی عدالتیں، جدید تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی اور تعلیم یافتہ، یعنی آبادی کا تعلیم یا زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور جدید ہونا، اور قوانین کی پاسداری کرنا، امن و امان اور سیاسی اپنی بنیادوں کو بہترین طریقے سے استوار کرنے پہ اس کا ہم ہوتا ہے اور اس کا انحصار ہوتا ہے، آبادی کے تناسب سے نہیں ہوتا۔ مزید بھی بات کریں گے، ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ برطانیہ کے تخت پر 70 سال حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبتھ دوئم چل بسی ہیں، 96 برس کی عمر میں وہ چل بسی ہیں۔ بکنگم پیلس نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ 10 روزہ برطانوی حکومت نے سوگ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ بات کرتے ہیں کل کے میچ کے حوالے سے۔ ہارون صاحب، شارجہ کے میچ میں شکست کے بعد افغانی شائقین کی طرف سے جو طرز عمل دیکھنے میں آیا، کیا کرکٹ کی تاریخ میں اس کی مثال ملتی؟ بعض شائقین کی طرف سے، وہ محسن داوڑ کی طرح نہیں تھے سارے افغانی، کچھ لوگ تھے، میرا خیال ہے کوئی میرے علم میں نہیں ہے، میں تو کرکٹ کو زیادہ نہیں جانتا، نہ کرکٹ کی تاریخ پہ میری نظر ہے، ایسا واقعہ کوئی ہوا نہیں، اس لیے کہ جھگڑا تو کسی بات پہ ہوتا ہے نا، وہاں تو کوئی تنازع تو نہیں اٹھا، وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ جیت جائیں گے، اور وہ 2 چھکے اس نے لگا دیے، وہ 2 چھکے نہ بھی لگتے، فرض کیجئے، ویسے تو وہ کمال کیا اس نے، لیکن یہ ہے نسیم شاہ نام ہے نا، جی، تو وہ کمال کیا اس نے، لیکن یہ ہے کہ 7 رنز چاہیے تھے نا 6 گیندوں پہ، جی، تو وہ تو آسانی سے ہو سکتے تھے۔ میچ کی سگنیفیکنس بہت تھی اور وہ توقع کر رہے تھے جیت جائیں گے۔ آدمی اپنی توقعات کو بڑھا کر ہی پاگل پن کا شکار، جس آدمی کو آپ دیکھیں نا پاگل پن کا شکار ہے، ان موسٹ آف دی کیسز یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی توقعات، قرآن مجید اس کو کہتا ہے طول عمل، امیدوں کا دراز کرنا، اور پھر اس پہ اچانک صدمہ پہنچتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ 2 چھکے پے بپے لگ گئے، ظاہر ہے میچ کی اہمیت بہت تھی۔ پاکستان اگر ہار جاتا، انڈینز بڑا سپورٹ کر رہے تھے، تو انڈیا جو ہے اس کا امکان ہو سکتا تھا سروائیو کرنے کا کہ وہ فائنل تک پہنچ جاتا۔ باقی اپنا کمال ہے میرا، وہ اس کو کارروائی تو ہو رہی ہے، کچھ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اب وہ شرمندہ ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ محسن داوڑ نے کیا جھک ماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ تو افغانستان میں تو کسی لیڈر نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ کہا کہ لسانی تعصب کی بنیاد پر
ان کی مذمت کی جا رہی ہے. انہوں نے کرسیاں ماری, انہوں نے شائقین پہ حملہ کیا. کوئی تنازع تو نہیں ہو رہا تھا, وہ جھگڑا تو دو آدمیوں میں ہوتا ہے نا. وہ اپنا ناچ گا رہے تھے, ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے کرکٹ میچوں میں, یہ تماشائی جو ہیں ان کی یہی نفسیات ہوتی ہے. تو انہوں نے ان کو گالیں, وہ کہا کہ وہ لسانی تعصب, بھائی اس بنیاد پر نہیں کہہ رہے ان کو. اگر یہ بنیاد ہو تو 40 لاکھ آدمیوں کو پناہ دی, عزت و اکرام سے انہوں نے رکھا. اپنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو, کیا نام ہے پورا ان کا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اتنے فراخ دل ہو گئے. جی انتونیو گوتریس, جی گوترس غالباً, یہ تلفظ کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا خیر, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی انتہائی فراخ دل لوگ ہیں. کسی دنیا کے ملک نے 40 لاکھ مہاجرین کو اس خوش دلی سے نہیں سنبھالا ہے کبھی. کوئی مثال ہی نہیں ہے تاریخ میں کہ مہاجرین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا. اب بھی مہاجر آئے ہیں, اب بھی انہیں سنبھالا گیا ہے. ابھی جب یہ بہت تنگ دستی تھی, پچھلے سال سردیاں آ گئیں, اچانک خوراک کا قحط تھا, بچے مر رہے تھے, پینے کے لیے دودھ نہیں تھا, کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, سردی سے لوگوں کی بری حالت تھی, تو اربوں روپے کی امداد بھیجی گئی ہے. پاکستان کے حالات کوئی اچھے تو نہیں تھے, اس میں سولینز نے کنٹریبیوٹ کیا, تاجروں کی میٹنگز ہوئی, اس میں فوج نے مدد کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لسانی تعصب کی بنیاد پر, اور یہ کہہ رہے ہیں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. وہ تو چند آدمیوں کا مسئلہ ہے, یہ افغان قوم کا رد عمل تو نہیں ہے. لیکن افغانی جانتے ہیں کہ پاکستان ان کا خیر کا 1000 برس کے تعلقات ہیں. یہ آدمی تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں اس کے ذہن پہ کوئی اثر ہو گیا ہے. اور یہ پاکستانی, مجھے تو یہ پہلا خیال یہ آیا کہ یہ جو پچھلے زمانے میں ملک بدری کی سزا ہوتی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی, ایسے لوگوں کو ملک سے نکال دینا چاہیے. وہ بھائی کسی نے چند غیر ذمہ دار آدمیوں نے اگر کوئی فرض کیجئے نامناسب پاکستانیوں نے رد عمل بھی دیا ہو تو وہ اس واقعے کے بعد دیا ہے نا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی تنازع تھا نہیں اور پاکستانیوں نے برا بھلا کہنے لگے. اور آپ کون ہیں ان کے وکیل؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ وہ کس کے وفادار ہیں اور کس کے نہیں ہیں, اور کس نے انہیں بنایا اور کس نے ان کی پیٹھ ٹھونکی ہے. اب تو چونکہ وہ مطلب جائز ہو گئی ہر چیز, اب وہ تو وہ حکومت کا حصہ ہیں. ہارون صاحب 2019 میں لیڈز میں ون ڈے ورلڈ کپ کا مقابلہ تھا. خارجہ کمیٹی کے یہی ہے نا, جی خارجہ کمیٹی کے سربراہ یہی ہے نا. جی یہی ہے. 2019 میں بھی ورلڈ کپ کا میچ تھا, پاکستان افغانستان کے شائقین بیٹھے ہوئے تھے, تب بھی افغان شائقین نے حملہ کیا. 2021 میں بھی ورلڈ کپ کا میچ دبئی میں تھا, یہ واقعہ ہوا تھا, اور کل بھی حملہ ہوا ہے. یہ اشتعال کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں پشتون سب سے زیادہ کس ملک میں ہے؟ افغانستان میں نہیں ہے, پاکستان میں ہے. اور پاکستان میں بھی افغانوں کی آبادی, پشتونوں کی آبادی سب سے زیادہ کراچی میں ہے, پشاور میں نہیں ہے. اور نہایت قابل قدر حصہ ہیں پاکستان کی تجارت میں. پشتونوں کا بڑا رول ہے بہت سے, اور دوسرے شعبوں میں بھی بڑا رول ہے, اور وہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے کوئی اور ہیں. وہ چند آدمی ہوتے ہیں, وہ ہر کہیں ہو سکتے ہیں, تو لیکن یہ ہے کہ ہمارا ان کا 1000 سال کا تعلق ہے. ان کے ہیرو ہمارے ہیرو ہیں. محمود غزنوی کہاں سے آیا تھا؟ وہ ہمارے سب سے بڑے روحانی پیشوا کہاں سے آئے تھے؟ جناب علی بن عثمان حجویری داتا گنجوش کہاں سے آئے تھے جنہوں نے یہاں آ کے قبائل کو مسلمان کیا؟ اسلام تو پھیلا ہی وسطی ایشیا اور افغانستان سے ہے. جو لوگ آئے ہیں ان صوفیہ کی وجہ سے ہے. ہمارا ان کا تعلق کبھی نہ ختم ہونے والا تعلق ہے. یہ کارندے ہیں جو ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہارون صاحب ایک آخری سوال, پاکستانی کھلاڑیوں سے بھی امتیازی سلوک روا رکھے جانے کی اطلاعات ہیں. اچھا یہ آپ بھول گئے کہ وہ عمر گل ہیں ان کے جی بالنگ کوچ اور اپنا یونس خان, ٹھیک ہے, وہ امتیازی سلوک پہ احتجاج کرنا چاہیے نا جی. اس طرح کی چیز کو گوارا نہیں کرنا چاہیے. انکار کر دیتے اور BCCI سے شکایت کریں, وہ سٹینڈ لیتے. اگر ممکن تھا, یہ تو دیکھنا پڑتا ہے, بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں, تو اپنی رہائش کا خود بندوبست کر لیتے. پاکستان ایسا مفلس تو نہیں ہے کہ اپنے کھلاڑیوں کے لیے شاندار اچھی رہائش کا بندوبست نہ کر سکے. اس پہ احتجاج کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو بھی اور کرکٹ بورڈ کو بھی, اور BCCI کے نوٹس میں لانا چاہیے. ہارون صاحب ملکہ برطانیہ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ گزر گئیں, ان کے ہوتے ہوئے برطانیہ نے کس حد تک جی بہت ایک وزادار شخصیت تھی. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف 4 بادشاہ رہ جائیں گے, 4 تاش کے اور 1 برطانیہ کا.
اس لیے کہ امور مملکت میں وہ مداخلت نہیں کرتے. ذاتی طور پہ وہ انتہائی وزادار شخصیت تھیں. جب نوجوانی میں بھی بہت باوقار لباس پہنتی تھی. ایک قدامت پسندانہ ان کا مزاج تھا, بڑی وزاداری تھی, ہومیوپیتھک علاج کرتی تھی, کھانے پینے میں نہایت محتاط تھی, نہایت شائستہ خاتون تھی, اور اس لیے ان کا اکرام کیا جاتا تھا. پس منظر میں رہنا پسند کرتی تھیں وہ, اور خاندان کے ساتھ بہت وابستگی تھی. ڈسپلن میں کبھی کبھی سختی بھی کرتی تھی. اور انسانی تاریخ میں جن لوگوں نے طویل ترین عرصے تک, جو ان معنی میں تو وہ حکمران نہیں تھی, بہرحال جو لوگ طویل ترین عرصے تک حکمران رہے ہیں, تو ان میں سے ایک وہ تھے. ہارون صاحب, ان کا ایک بیٹا تو تخت سے علیحدگی کا اعلان کر چکا ہے, تو تخت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم, بالکل کبھی اس پہ غور نہیں کیا. وہ میرا خیال ہے وہی ہیں صاحبزادے بڑے جو ہیں ان کے, وہی ہیں, وہی جانشین ہوں گے. صحیح. پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بہتر تھے, شخصیت ایک اچھی تھی, اور تخت کا مستقبل کیا ہے وہ تو وقت ہی بتا. بہت شکریہ ہارون الرشید صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, مقابل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.